خواجہ عالی قدر آیت اللہ سید علی سیستانی نے ایران پر جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مؤثر عالمی قوتوں اور ممالک خصوصاً اسلامی دنیا سے اپیل ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں، دنیا بھر کے مسلمان اور انصاف پسند افراد مذمت کریں اور ایران اور لبنان کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ افغان سرحد پر آپریشن کی معطلی عارضی ہے، کابل کو دنیا کے ساتھ کیے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، پاکستان کی مساجد، امام بارگاہیں، بازار اور معصوم بچے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے محفوظ نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اب ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کی فکر کرنی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، افغانستان دوحہ معاہدے کا پابند ہے۔ پاکستان افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ عید الفطر کا پہلا روز گزر گیا، دوسرے دن کی بھرپور تیاریاں۔ شہریوں نے دوسری عید پر ہوٹلز کا رخ کر لیا۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے طرح طرح کے کھانے، ہر طرف مسرت کا سماں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے آج بھی تفریح گاہوں کا رخ کیا۔ پارکس اور تفریحی مقامات پر غیر معمولی رش۔ بچے، نوجوان اور بزرگ سبھی رنگا رنگ سرگرمی میں لطف اندوز۔ چہرے پر خوشی اور ہر لمحے میں جشن کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ بچہ پارٹی اپنی جمع کی ہوئی عیدی خرچ کرنے میں مصروف۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 73ویں لہر یا حیدر علیہ السلام کا آغاز۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مقبوضہ فلسطین کے جنوب اور شمال کو نشانہ بنایا۔ رات دیمونا، ایلات، مقبوضہ بیر الصبی اور کریات گٹ میں فوجی تنصیبات اور حفاظتی مراکز پر خوفناک حملے۔ امریکی فوج کے علی السالم، منہند اور الزفرہ اڈوں کو الفتح، غدر اور اماد میزائل سسٹمز اور خودکش ڈرونز انتہائی درستگی کے ساتھ داغے گئے۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ دیمونا ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان، عمارت آگ لگنے سے مکمل تباہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت ری ایکشن۔ خطے میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا انتباہ۔ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی توانائی، آئی ٹی اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایسے اقدام کا خیر مقدم کریں گے جس سے تنازع مکمل ختم ہو۔ مکمل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ممالک تنازعات کے حل کا تلاش کر رہے ہیں۔ لگتا نہیں امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کی جوہری تنصیب نیتنز پر حملہ۔ تنصیب سے تابکار مواد کے کسی بھی اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ تہران نے حملہ NPT معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا، اسرائیلی اور امریکی حملہ جوہری تحفظ اور سیکیورٹی سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے نیتنز پر حملے سے آگاہ کر دیا، واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتنز جوہری تنصیب پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں، امریکی اور صہیونی افواج کے کرج، اصفہان پر فضائی حملے، 7 افراد شہید، کئی زخمی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، حکومت توانائی بحران کے باعث کفایت شعاری مہم۔ چیئرمین PCB کا PSL 11 کے میچز تماشائیوں کے بغیر کروانے کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا، حالات کی وجہ سے پشاور میں میچز نہیں ہوں گے، میچز صرف کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب بھی منسوخ۔ ایونٹ کا آغاز شیڈول کے تحت 26 مارچ سے ہوگا۔ حکومت سبسڈی نہ دیتی تو ڈیزل 512 پر چلا جاتا۔ افغانستان میں موجود ٹھکانوں سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ خرم میں جوانوں کے ساتھ عید منائی، نماز عید کی ادائیگی، ملک کے استحکام و خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ ملک کے دفاع میں جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے پر جوانوں کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل نے کہا، آپریشنل کامیابیاں شہداء کی قربانیوں اور جوانوں کے غیر متزلزل عزم کا نتیجہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے مدد کو تیار۔ انتونیو گوتریس کا پیغام، کہتے ہیں کہ ماضی میں بحیرہ اسود معاہدے UN کی کوششوں سے طے پائے۔ خلیجی ممالک اور یورپی کونسل کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کی بحالی ترجیح ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک صدر ٹرمپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔
علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر کی امید ہے۔ ہمارے وسائل لامحدود نہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا۔ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ امریکی صدر کی دھونس، دھمکیاں، منتیں ساتھ ساتھ جاری۔ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ میں ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا خواہاں نہیں۔ ایرانی قیادت ختم، اس کی بحری اور فضائی قوت تباہ ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کے لیے آبنۂ ہرمز کھولنا آسان، لیکن وہ ہمت نہیں کر رہا۔ چین مداخلت کرے تو آبنۂ ہرمز کھلوا سکتا ہے۔ امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں 30 دن کے لیے ہٹا دی۔ بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت۔ امریکی وزارت خزانہ نے عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان کیا۔ سیکریٹری خزانہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 140 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ ایران کی وجہ سے سپلائی پر عارضی دباؤ کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنوبی اسرائیلی شہر دیمونا اور الراد میں ایران کے جوابی حملوں میں پریشان۔ سوشل میڈیا پر نیتن یاہو نے جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے، تاہم دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی ادارے میں چھٹی دے دی۔ سعودی عرب کا بڑا سفارتی اقدام، ایرانی اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، 2 ایرانی فوجی اتاشی اور عملے کو 24 گھنٹے میں نکلنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ G7 ممالک نے ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں G7 ممالک کا کہنا تھا کہ ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں، علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ شہریوں اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔